مسیح خدا میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران 23ویں عام اتوار کی عبادت میں شریک ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کی صلاح کر سکتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح صلاح نصیحت کرنے کا طریقہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، صلاح دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک صلاح برائے تنقید، جس میں کسی کو تنقید کی جائے، اور ایک صلاح برائے نصیحت، جس میں کسی کو نصیحت کی جاتی ہے۔ جب کسی کو تنقید کی جاتی ہے، اگر کسی نے گناہ کیا ہے، گناہ کی دلدل میں پھنس گیا، اسے تنقید کی جائے تو شاید وہ واپس نہ لوٹے۔ تنقید کی وجہ سے وہ اور ہی زیادہ شاید گناہ کی دلدل میں پھنستا جائے جب ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن اگر صلاح برائے نصیحت ہے تو یقیناً شاید وہ اپنی بری روش کو چھوڑ کر واپس خدا کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر کوئی شریر، چاہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ توبہ کر کر جب بھی خدا کی طرف واپس آتا ہے تو خدا اسے معاف کرتا ہے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال کلام مقدس میں جو ہے وہ موسیٰ بیٹے کی ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ لے لیا، جائیداد کا جو بھی حصہ اس کے حصے میں آتا تھا اس نے وہ لے لیا، اور دور ورانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پر جا کے عیاشی کی، اور جتنا بھی مال دولت تھا وہ سارا مال دولت جو ہے وہ عیاشی میں اڑا دیا۔ اور جب پیسے ختم ہو گئے پھر دوست بھی ختم، جب پیسے ختم ہوئے سب کچھ ختم۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب پیسے ختم ہو گئے، مال و دولت جو اس کے حصے میں آتا تھا ختم ہو گئے، تو اسے مزدوری کرنی پڑی۔ تو اس نے تب سوچا جا کر کہ کیوں نہ، کیونکہ جو اس نے گناہ کیا تھا اس کے ذہن میں اقرار کرنے کا آیا کہ میری زندگی میں گناہ ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ گناہ کا اعتراف کرنا کہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور جب ہم اقرار کر لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، تو خدا ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب ہم اس کے سامنے آ کر جھکتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر کوئی گناہ کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، تو آ کے جب اعتراف ہو جاتا ہے، اعتراف کر جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ یار میری غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، تو اسی ٹائم میں سارے معاملات کیا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بعض کا پنجابی اپنی آکڑ چی رواں گے، گناہ چی رواں گے، تو پھر وہ ہلاکت ہے، ہمیشہ کی ہلاکت۔ لیکن موسیٰ بیٹے کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اس نے اعتراف کیا، اپنی زندگی پر غور و خوض کیا کہ میں نے خدا کی نظر میں اور اپنے باپ کی نظر میں گناہ کیا ہے۔ اور جب اس نے اقرار کر لیا، باپ کے پاس واپس جاتا ہے، باپ پھر سے اسے معاف کر کے گلے لگاتا ہے اور واپس اسے وہی عہدہ دے دیتا ہے۔ آج واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ آج یہ واقعہ ہوا کہ جب خدا حزقیال نبی کو بھیجتا ہے بنی اسرائیل کے پاس، اور خدا حزقیال نبی کو جو ہے وہ ایسے نگہبان بھیجتا ہے کہ یہ بھیڑیں ہیں، انہیں ان کی نگہبانی کرنی ہے، اور خاص طور پر شریروں کی، جو گناہ گار ہیں، جو خدا سے دور ہو گئے ہیں، ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو حزقیال کیا کرتا ہے؟ شریروں کے پاس جاتا ہے اور انہیں خدا کے کلام کے بارے میں بیان کرتا ہے، انہیں آنے والے وقت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ آنے والا وقت کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ اپنی بری روش کو ترک کر دو، اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ دو اور خدا کی طرف لوٹ آؤ۔ تو بیان کیا گیا، حزقیال بھی کہتا ہے کہ اگر، کیونکہ نبی جو ہے وہ خدا کی آواز ہے، نبی خدا کی آواز ہے، جب بھی نبی کے منہ سے، خادم کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ خدا کے الفاظ، اس کے اپنے الفاظ نہیں، کیونکہ وہ بھیجا ہوا ہے، نبی سے مراد ہی بھیجا ہوا۔ اور خدا ان کی نگہبانی کے لیے حزقیال کا چناؤ کرتا ہے کہ اپنی شرارت سے باز آ جائیں، اور نبی نے اپنا پیغام دے دیا۔ اگر وہ اپنی شرارت سے بیان کیا گیا، اگر وہ شرارت سے باز نہ آئیں گے تو وہ ہلاک ہوں گے، اور اگر نبی پیغام نہیں دیتا جا کر، ان کی نگہبانی نہیں کرتا، تو سارا جو امر ہے وہ نبی کے سپرد آ جائے گا۔ اس کی شرارت کا ذمہ دار جو نبی ہوگا، اگر نبی بھی اس کو نہیں بتاتا۔ تو میرے عزیزو، آج بڑے کلیئر الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جب زندگی میں گناہ ہوتا ہے، ہم سب جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انسان ہیں،
हमसे जाने ना अनजाने में, हमारी सोचों में, हमारे कामों में, हमारी बातों में बात को गुनाह सरजद हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और आज के दौर में गुनाह का तसव्वुर ही खत्म हो गया है। वो बेटे कहते हैं कि इंसान इतना मसरूफ हो गया, इतना मगन हो गया, दुनियादारी में इतना बस गया है जाकर कि इंसान की जिंदगी में गुनाह का तसव्वुर ही खत्म हो गया। और जब गुनाह का तसव्वुर खत्म हो जाए तो सबसे पहला अमल क्या होता है? सबसे पहला अमल होता है कि इंसान दूसरे इंसान की कदर करना भूल जाता है, दूसरे की कदर करना भूल जाता है। और शायद आज के मुआशरे में यही हुआ है कि गुनाह का तसव्वुर खत्म हो गया और इंसान दूसरे इंसान की कदर करना छोड़ गया। पहले वही इंसान जो दूसरे की कदर करता था, आज की दूसरा में बयान किया गया कि हमसाए से प्यार करना शरीयत को पूरा करना है। जब हम हमसाए से प्यार करते हैं, ज़िना न कर, चोरी न कर, कत्ल न कर, और बाकी अहकामात पर चल के अपनी जिंदगी को पूरा करना, शरीयत को मुकम्मल करना है। खुदा रसूल कहते हैं मैं शरीयत को मंजूर नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ, पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरे चीज़ों पहली तिलावत का जो मरकज़ और महवर है वो है कि हम सब जितने भी हैं, हम शायद हमारे सोचों में, हमारे ख्यालों में, जाने ना जाने में गुनाह सरजद हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी गुनाह बड़ा नहीं है, खुदा का रहम सबसे बड़ा है, खुदा की माफ़ी सबसे बड़ी है। जब जब हम गुनाह करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, खुदा उस टाइम माफ़ करता है, खुदा उस टाइम माफ़ करता है। लेकिन माफ़ी मांगने की जरूरत होनी चाहिए, माफ़ी मांगने की जरूरत होनी चाहिए। और आज खुदा यीशु मसीह हमारी अंजील मुक़द्दस में रहनुमाई करता है कि मुआशरे में रहते हुए हम जो भी गुनाह सरजद अगर किसी से होता है, गुनाह आलूदा जिंदगी में फंस गया है, अगर किसी ने गुनाह कर लिया है तो हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? साडा पहला रद्द अमल की होता है जो कोई गुनाह करता है, अगर कोई गलती कर गया है, गुनाह हम सब बाखूबी वाक़ में गुनाह कोई भी हो सकता है। अगर किसी से गलती गुनाह सरजद हो गया तो सारा पहला काम क्या होता है? उन्होंने दस, उन्होंने दस, उन्होंने दस, उन्होंने दस, सारे दस चाहिए कि गुनाह किया है, इसकी जिंदगी में गुनाह हो गया। बल्कि नसीहत क्या की है, अगर कोई तेरा भाई, बहन, बेटा, बेटी गुनाह करता है तो सबसे पहला काम जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है कि उसे अलहदगी में जाकर उसकी सलाह कर, नसीहत कर, उसे बयान कर कि तेरी जिंदगी में गुनाह हुआ है, तूने गुनाह किया है। गुनाह का तसव्वुर उसे पता होना चाहिए कि हमारे सामने दोनों रास्ते हैं। गुनाह हमें खुदा से दूर करता है, गुनाह जो शैतान की सल्तनत है उसे बढ़ोतरी देता है। उसे समझा अलहदगी में जाकर, और अलहदगी में जाने से मुराद क्या है कि किसी दूसरे के सामने उसकी तस्दील ना हो, बुरा ना उसे कहा जाए, इसलिए अलहदगी जाके उन्हें समझा कि भाई तेरे को गुनाह हो गया तो हम आइंदा तो यह काम ना करें। अगर वो इतराफ कर लेता, कबूल कर लेता है तो कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा कि तूने अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने बच्चे को पा लिया। अगर कबूल कर लिया तो तूने उसे पा लिया। अगर वो नहीं कबूल कर रहा और साडा रद्दे में गुनाह करके भी ना, गलती करके भी, जिस तरह हुक्म बयान कर, चोरी न कर, ज़िना न कर, ये दो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुआशरे में ये बड़ी जोर पर है। अगर ये करते भी हैं फिर भी मुकर जाना मनना ही यदि मैं किया है, मैं तो नीचे है नहीं। लेकिन सलाह के साथ अगर फिर भी दूसरा अमल, अगर फिर भी वो नहीं मान रहा कि उससे गलती हुई है, उसने किसी की तस्दील की है, किसी को बुरा भला कहा है, फिर भी अगर कबूल नहीं कर रहा तो फिर 2-3 बंधन मान ले लो शरीयत के मुताबिक, मूसा शरीयत के मुताबिक 2-3 बंदों को, मोतबर जो बंदे हैं कलीसिया में से, उनको लो और फिर जाकर उसे समझाओ। अगर फिर भी नहीं मानता, फिर भी अगर वो कबूल नहीं कर रहा तो फिर जो है तीसरा अमर है कि अपने कलीसियाई खादमीन के पास जाओ। अगर वो उनकी भी नहीं सुनता फिर उन्हें हाथ पे छाड़ दो बस। अगर वो उनकी भी नहीं सुनता, ये खुदा का पाक कलाम आज बयान कर रहा है, मैं खुद नहीं रास्ता पे, खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है कि अगर फिर भी वो नहीं मानता तो वो शरीर से मुराद होता है गुनाहगार, वो शरीर जिसने बदी की है, जो गुनाह का बाइस बना है, अगर वो फिर भी कबूल नहीं करता गया और वो अपनी हलाकत का बाइस खुद होगा। क्योंकि जो कुछ भी आसमान पर बंधेगा, जो कुछ जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुला रहेगा।
تو اس لیے جو ہمارے اعمال جو یہاں پر ہم کرتے ہیں وہی اعمال کا حساب وہاں پر ہوگا. جو اسی کیتا وہی اسی بھگتنا ہوتا ہے. جو ہم نے کیا ہمیں اسی کا جانا جو بھگتنا پڑے گا. اگر ہم نے اچھائی کیا ہے, اگر ہم نے شریعت کو مانا ہے, موسیٰ احکام کو, خدا یسوع مسیح کے احکامات کو, تو پھر یقیناً ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ہوں گے. اگر ان پر عمل نہیں کرتے, جس طرح آج پالوس رسول بیان کر رہے ہیں کہ شریعت کی تکمیل ہی خدا سے محبت اور پڑوسی سے محبت, اور پڑوسی سے محبت ہمیں اتفاق پیدا کرتی ہے, ہمیں اتفاق پیدا کرتی ہے. اور اتفاق تب ہوتا ہے اگر کوئی غلطی کر گیا نا, سمجھاتا سمجھ گیا, اس ٹائم معاملہ سارے کلیئر ہو جاتے ہیں. اگر اتفاق نہیں ہے کہ کوئی چار ادھر 14 سال لیں گے, چار ادھر 14 سال لیں گے, تو وہ معاملات بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. اور یہ ہمارا طریقہ کار ہم مقدس کے مطابق کیا ہی نہیں, وہ پھر کچاڑیاں جاتے رہوں گے, وہ تو سارے معاملات تک ہوتے ہیں. لیکن خدا کا جو پاک کلام ہے وہ ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس صلاح کرنے کا طریقہ کار جو ہے خدا یسوع مسیح آج ہمیں بیان کرتا ہے. کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے, چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, جھوٹی گواہی کسی کو بلیم کرتا ہے, تو اس کو سب سے پہلے اس کی علیحدگی میں جا کر صلاح کی جائے. پھر جا کے 2 یا 3 لوگوں کو سامنے رکھ کے ان کی گواہی دی جائے, اور پھر کلیسیا کے خادمین کے پاس اسے لے جایا جائے. تو میرے آج یقیناً اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب جتنے بھی ہیں انسان ہوتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن معافی مانگنا سب سے بڑا عمل ہے, توبہ کرنا سب سے بڑا عمل ہے. توبہ کر کے ہم خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں, اور خدا تب بھی ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں شریک کرتا ہے, کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں اس لیے ہوں تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ. تو میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو فضل عطا کرے. ہم سب انسان ہوتے ہیں, ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے, لیکن خدا ہم سب کو فضل عطا کرے تاکہ ہم گناہ کا اقرار کرنا سیکھیں, اعتراف کرنا سیکھیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھے معافی چاہیے. اور جب خدا معاف کرتا ہے تو زمین پر خود بخود ہی خدا ذہنوں کو بدل دیتا ہے. اگر خدا کی طرف سے معافی ہوگی پھر سبھی کی طرف سے معافی ہے. تو خدا ہمیں فضل عطا کرے تاکہ آج کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے. مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے.